اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قانون میں، رسول اللہ کے قانون میں کمی ہے تو وہ مسلمان بچا کے نکل گیا دائرے اسلام سے. جلیبی نہیں بناؤ، سیدھا سیدھا جواب دو. یہ سن لو یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں نہیں، کیا وہ زبان سے بول رہا ہے. اگر آپ کے دماغ میں بول رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے دماغ میں بھی ایگزامپل دیا ہوا آپ کو، سائنس کی جگہ میں جا کے میں ریلیجن کو دیکھا ہوں. فری تھنکر بھائی تھوڑا رک جاؤ ایک منٹ. میرا سوال سنو ریحان بھائی، میرا سوال سنو. میرا سوال سن لو پہلے. ہاں آپ دینا، لیکن ہاں آپ دینا آنسر. میرا پہلے سوال اچھے سے سمجھ لو. میرا سوال تو پہلے ہی میوٹ کر دیتے ہو یا نکال دیتے ہو. تو میرا سوال تو پہلے سن لو نا، پھر جواب دو نا. آپ اچھے سے پہلے سن لو، جلیبی نہیں بناؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان، ابھی آپ بیک سٹیج سے آپ نے پورا سنا، ایک بندے نے لائیو میں اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہاں اسلام میں کمی ہے اگر میں سائنس کے روح سے اس کو دیکھوں تو. میں غلط بات نہیں کروں گا، جو اس نے کہا وہی کہوں گا. اگر سائنس کے حساب سے میں دیکھوں تو اسلام میں کمی ہے. اسلام میں کمی یعنی اللہ کے قانون میں کمی، رسول اللہ کے قانون میں کمی. کیا ایسا انسان دائرے اسلام میں باقی رہا یا نہیں رہا؟ دل کی بات نہیں ہے، اس نے صاف صاف کہا ہے زبان پر. جی ریحان بھائی. ہاں اب سن لیا، ٹھیک. اس کے حساب سے اسلام میں کمی ہے اور اللہ میں کمی ہے، یہ تو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا وہ ہم نہیں کر سکتے. آپ نے اسے 4 بار پوچھا کہ آپ کو کیا کمی لگتی ہے. اس نے کہا کہ میں اگر سائنس سے سوچوں اور سائنس کا مطلب نکالوں تو اسلام میں نہیں، سارے دھرموں میں کمی ہے. تو اسلام بھی آ گیا نا اس میں بھائی. ارے تو اسلام بھی آ گیا نا اس میں. اگر سائنس میں آیا تو کوئی دھرم ہے. ہاں بھائی، میرے حساب سے سائنس بھی مانتا ہے دھرم ہے. ہاں اب دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سائنس، ابھی ایک منٹ رکو نا یار. فری تھنکر بھائی آپ کا پیچھے سے آواز آ رہی ہے. اس مسئلے کو سلجھانا ہے. جیسے کہ ابھی کیا نام ہے ان کا، ریحان بھائی، اگر آپ کیونکہ ایک پکے مومن ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں سائنس کے حساب سے دیکھوں، میں کسی بھی حساب سے دیکھوں، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. یہی کہیں گے نا آپ؟ بالکل میرے حساب سے. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. اب میرا آنسر سن لو. جب سے اسلام بنا، اسلام میں کمی نہیں رہی. اسلام کے جو تھنکر ہیں بعد میں 30 سال کے بعد، 25 سے 30 سال کے بعد، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، لوگوں نے جو مسلمان بنے تھے ان کے سوچنے کی، سمجھنے کی اور آپس کے متبھید سے جو نیا روپ نکلا، نئی چیزیں نکلی، وہ چیز میں کمی ہے. اور آج بھی مسلمانوں میں کمی ہے. اور بھائی ریحان بھائی، آج بھی میں آپ کی بات دیکھتا ہوں سنا. میں ریحان بھائی مسلمانوں سنو، میں کمی ہے نا کہ اسلام میں کمی ہے. ریحان بھائی میں آپ کی بات سنا، جلیبی نہیں بناؤ. میں آپ کی بات سمجھ گیا. اس کے لیے کہا میں کہ جب سن لو نا یار، ابھی کون بنا میں رہا ہے آپ وہ کو تو سب جان رہا ہے. میں نے آپ کو موقع دیا نا، تھوڑا سن لو. اسی لیے میں نے کہا کہ جب میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ مجھے یہ بولو گے، آپ کا ایمان اتنا پکا ہے کہ آپ یہ بولو گے کہ آپ کوئی بھی روح سے دیکھو اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، اٹس پرفیکٹ. بالکل. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے یہ دین کو جو ہے مکمل کیا، اسلام کو تمہارے لیے چنا ہے نا. تو میں آپ کے بارے میں تو یہ پوچھ ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پکے سچے جو ہے مسلمان ہیں. میں نے کہا ایک انسان یہ کہتا ہے، فرقے کی بات نہیں کرتا کہ فرقوں میں کمی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کمی ہے سائنس کی روح سے. تو کیا اب وہ مسلمان رہا یا دائرے اسلام سے نکل گیا؟ وہ جب تک نہیں، مطلب جب تک نہیں مانتا ہے تب تک اسلام کے دائرے سے باہر بھی ہو سکتا اور واپس بھی آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی آ سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک اس کی یہ سوچ ہے کہ اس میں کمی ہے سائنس کی روح سے، تو وہ دائرے اسلام سے نکل چکا ہے وہ. لیکن اس کو، ارے بھائی اب سن لیجیے. ہلو. وہ سوچنے کے لیے 2 دن وقت دیا جاتا ہے بھائی. تم 2 دن کا وقت دے دو مجھے، بات ختم. ٹھیک ہے، 2 دن سوچ کے پھر سے آؤ. ہاں ہلو. میں یا آپ یا کوئی بھی انسان کسی کے فریڈم کو یا کسی کے تھنک کو، یعنی کہ سوچ کو، اس پہ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں.
وہ اس کا اپنا سوچ ہے, وہ اپنے سوچ کے حساب سے جو دھرم میں رہنا چاہے یا ایتھسٹ ہونا چاہے یا بہت سارے دھرم کو ماننا چاہے, وہ اس کا اپنا مرضی ہے, اس مرضی سے وہ جی سکتا ہے میرے حساب. نہیں اسلام میں نہیں ہے, لیکن آپ کے حساب آپ کی سوچ اچھی ہے, جان سے مار دو ان کو. ہاں آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ ایک اچھے انسان ہیں ریحان بھائی. ہم نے ابھی آپ کے سامنے حدیثوں کی لائن بھی لگا دی, آپ جا کے تحقیق کر لیجئے. آپ کی سوچ اچھی ہے لیکن اسلام کی سوچ اچھی نہیں ہے. لیجیے یہ کیا نام تھے, ایک ساجد بھائی نا. ہاں, اور میں بتا رہا ہوں ساجد بھائی کی فیملی میں 40 ہوں گے, میری فیملی میں تو لگ بھگ ابھی سے نہیں, لگ بھگ 1400 سال سے ہی کیا نام ہے عالم مولوی اور باقی سارے چیز بن رہے ہیں. اور لوگوں کا آج بھی بہت سارے میرے ہی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہی سوچ کے ہیں, اور سارے کے سارے عالم ہیں. نام تو نہیں بتاؤں گا, لیکن ان لوگوں کی بھی سوچ اسی طریقے سے ہے جیسے میری سوچ. ہاں تو میں وہی یار ریحان بھائی, آپ سمجھتے کیوں نہیں یار؟ میں کیا کہا کہ آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ کے گھر والے کی سوچ بھی بہت اچھی ہے, لیکن اسلام کی سوچ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے, رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو. ابھی آپ کے بھائی فری تھنکر بھائی خود اس کو سپورٹ کر رہے تھے. بھائی وہ سپورٹ کر رہے اس لیے کہ ان کو جو اس ٹائپ کے لوگ ملے ہیں اس ٹائپ انہوں کے نے نہیں, اسی حدیث ٹائپ کا ملی ہے ان بتایا کو. ہے. اچھا لیکن ایک حدیث میں منٹ, ایسا نہیں ہے. ایک حدیث منٹ میں سارے تھوڑا سن رک جاؤ. لیجیے. ہیلو ریحان سن بھائی رک لیجیے, جاؤ, آپ کی بات آ گئی. میں میری فری بات سن لو تھنکر نا, صاحب سے میری بات پوچھتا سن لو. ہوں, میں فری لیٹ تھنکر می صاحب سے پوچھ رہا ہوں. گیو بھائی آپ آنسر. کی بات آ گئی, میری بات سنو, آپ کی بات آ گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری تھنکر بھائی کسی سے سنے ہیں اس وجہ سے ایسا مان رہے ہیں. فری تھنکر بھائی آپ حدیث کو دیکھ کے یہ بات مانے تھے کہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو, یا کسی کی بات کو مان کے مان رہے آپ؟ یہ تو جیسے 7-8 کنٹری میں آلریڈی انہوں نے یہ چیز ڈکلیئر کر کے رکھا ہے, اسی بیسس پہ میں بول رہا ہوں. ہاں, اور حدیث بھی ہے نا اس کی. جہاں شریعہ لو ہے ان کے حساب سے جو کوئی بھی خارج ہے, مرتد ہے, دن میں سے باہر جا کے مطلب دن کو ہی خراب کر رہا ہے, ایسے لوگوں کو مطلب قتل کر دینا چاہیے. ہاں مطلب یہ حدیث کے روح سے آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ جو اسلام سے نکل جائے اس کا قتل کر دینا چاہیے. فری تھنکر صاحب, اچھا یہ ریحان بھائی ابھی آپ نے سنا ہوگا, فری تھنکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی روح کی وجہ سے, اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کچھ لوگوں کا, کچھ لوگوں کا سننے کی وجہ سے, نہ کہ نہیں اسلام کی. اور میں بتا رہا ہوں, یار ارے فل اب آن سن لو نا. جلیبی آپ. ارے ہاں بھائی جلیبی نہیں بول رہا ہوں میں, پورا پروف بھی دے رہا ہوں. ہاں جب حضرت علی کے ڈیتھ کے بعد جب ان کے بیٹا اور یزید کی لڑائی ہوئی, اس کے بعد سے ہی جو ہے لوگوں نے پھر سے جو ہے چینجنگ لانا شروع کیا. اور جو بھی تھوڑا سا بھی اسلام کے خلاف یا کوشچن ارائز کرتا تھا تو اس کو مرتد کہا جاتا تھا. بہت سارے ایسے سائنٹسٹ تھے جس میں سے حضرت علی کے پوتا بھی تھے جو کہ شیعہ حضرات کے امام کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی اچھا آپ زہر دیا گیا. شارٹ میں اپنی بات رکھیں, پھر ہم دوسرے کو موقع دیتے, کیونکہ آپ سے آلریڈی اس ٹاپک پہ آپ ڈسکشن ہو چکا ہے. جلدی سے رکھیے اپنی ٹاپک بات. نہیں ہے آپ, ہاں تو اس لیے میرا ماننا ہے کہ جو بھی اسلام میں ہے یا باہر ہو چکا ہے, ایسے ہزاروں لوگ ہیں, صرف آپ ہی نہیں ہیں, آج سے نہیں 1400 سال سے اسلام میں آ رہے ہیں لوگ اور اسلام سے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, غیر مسلم سے بھی آ رہے ہیں, ایتھسٹ سے بھی مسلمان ہو رہے ہیں. تو سارے کے سارے جو ہے وہ پھر سے واپس بھی چینج ہوتے تھے, کیا ان کو قتل کیا جاتا؟ نہیں, اس کا بھی ایک نیم ہے, قانون ہے, جو کہ قانون کے حساب سے جب گالی دیا اور یا پھر اس نے جو ہے لڑائی کی تو اس کو واجب القتل کہا گیا. نہ کہ پروف تو میں نے کیا ہی ہے. نہیں کیا. ایک حدیث دے اچھا دیں یا قرآن کی آیت. ایک حدیث دے دیں جہاں پہ ایکسپلیسٹلی لکھا ہو, ایک حدیث چلو. اسکرین پہ, کہ آپ تب تک قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ گالی نہیں دے. ایک حدیث. ہاں تو سن لو نا بھائی میرے,
हजरत अली रज़ी अल्लाह नहीं, अन्हु वो मैंने के सुन लिया, वो मैंने सुन लिया। It has nothing to do हाँ with, उन्हीं के जंग में listen, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको उसका प्रूफ देने लगा, सुन ले। मोहम्मद ने कहा मत बदल दीनहु फअक्तुलू, ठीक है, जो अपना दीन बदलते उसे कत्ल कर दो। अली एक बंदे को मार रहा था, क्यों? क्योंकि उसने गाली भी दिया था, उसने गाली दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल नहीं करना। मोहम्मद एक गाली देने वाले को कत्ल कर रहा था, दैट्स इट। सॉरी, अली एक गाली देने वाले को कत्ल कर रहा था, दैट्स इट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, सुन ले, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ इस चीज का। आपने मुझे ये हदीस देनी है कहीं से कि जब तक गाली नहीं दिया है तब तक कत्ल नहीं करना, ये प्रूफ देना है आपने। जब तक इस्लाम के खिलाफ और उसने इस्लाम के खिलाफ लड़ाई नहीं की तब ये तक मुझे दे दे, उसको ये मारने का वाजिबुल कत्ल इसकी हदीस पेश करो ना भाई, हदीस पेश करो ना, बिना हवाई फायरिंग क्यों करते हो? हवाई क्यों फायर करेंगे? सुनोगे तो हदीस पेश करो, सुनो नहीं दिखाओ। अरे तुम अपना व्हाट्सएप मेरा जो अभी भेजो, अभी भेजो 8655181026 अभी भेजो, मैं हदीस अभी शो करता हूँ। ठीक, भेज रहे हो अभी? तो मैं इसमें हूँ, मोबाइल में हूँ, ऑन करो उसके। अरे फिर ठीक है, फिर तब आना। बहानों की कमी नहीं है, फिर बाहर कर दें जब ये नहीं दे सकते। फिर तब आना, चलो। यही तो डर है, यही तो डर है भाई। ये मौलाना की हदीस है, कोई तभी मौलाना की हदीस है भाई, ये लिखी हुई हदीस नहीं है, ये बनाई हुई हदीस भाई, मौलाना की हदीस नहीं है, मौलाना की हदीस है भाई। वो भाई एक सवाल मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये नाम क्या है इनका? साजिद भाई बताइए। रेहान भाई। साजिद भाई चाहता हूँ, है ना, ये सवाल एक ये है कि मौलाए कायनात की बात आप काफी कर रहे हैं, हजरत अली की ना, तो अगर इनको कोई जरर पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तकलीफ दे, जंग करे, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? किनके इल्मी मुबाहिसा होगा, है ना, बाहरी बातें नहीं, मतलब किनके खिलाफ? हजरत अली के मुतालिक। हाँ, क्या अगर कोई जंग करे इनसे तो उस पर क्या इल्जाम आयद होगा? उसको रजी अल्लाह अन्हु कहा जाएगा? रजी अल्लाह अन्हु का मतलब अल्लाह जिनसे राजी। अभी इसके पहले जो बात शायद फ्री थिंकर साहब बात कर रहे थे, तो अमीर मुआविया के साथ रजी अल्लाह अन्हु इन्होंने लगाया, तो क्या अमीर मुआविया के साथ रजी अल्लाह अन्हु कहना दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। और ये सिर्फ सुन लीजिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद नहजुल बलागा जो शिया हजरत की बुक है, उसमें भी जो है जब खिताब करते हैं क्या नाम है इनसे, अबू सुफियान से, अबू सुफियान के जो बेटा हैं अभी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उनका नाम जो है लेके और बड़े तहजीब से उनको खत लिखे हैं। फिर जब मुआहदा हुआ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो उस टाइम में भी जो है उनसे मुआहदा हुआ और जो है जंग खत्म हुई। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहा जा सकता है? जहाँ तक रही बात, हेलो, अरे साजिद भाई को बोलने दो। साजिद भाई बोलो। अब सुन लो, जहाँ तक रही बात उनके लड़का की यजीद की, तो उसको जो है इस्लाम के दायरे से बाहर रखा गया है। जितने भी मतलब ईमान वाले हैं और तमाम जो उलमाए कराम थे, उन्होंने जो है यजीद को इस्लाम से बाहर ही रखा। आपने बाहर समझते हैं, काफिर समझते हैं यजीद को? आप यजीद को काफिर समझते हैं? यजीद को काफिर नहीं समझते हैं, लेकिन उसको मुनाफिक जरूर समझते हैं। अच्छा, मुनाफिक काफिर नहीं होता? एक मिनट साजिद भाई, मुनाफिक काफिर नहीं होता है? रेहान भाई पकड़े गए। मुनाफिक काफिर होता है क्या नहीं होता है? काफिर में और मुनाफिक में अलग डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस नहीं है। हर मुनाफिक, एक मिनट, हर मुनाफिक काफिर होता है, हर काफिर मुनाफिक नहीं होता, लेकिन हर मुनाफिक काफिर होता है। आपसे साजिद भाई ने ये सवाल किया कि यजीद को काफिर समझते हो या नहीं, आपने जवाब दिया मुनाफिक समझता हूं। तो मुनाफिक काफिर होता है कि नहीं होता है?
تو جو نہیں ماننے والا ہوتا اس کو کافر بولیے، اور جو مطلب خلاف منافق کیا کرتا ہے؟ منافق کافر ہے کہ نہیں؟ پہلے ہاں یا نا میں جواب دو. منافق کا مطلب ہوتا ہے ڈبل اسٹینڈ، ڈبل اسٹینڈ بات کرنے والا. ارے ہاں بھائی، لیکن دو طرح کی بات ارے کرنے والے میرے بھائی منافق، میں پہلے آپ سے سیدھا سا یہ جلیبی نہیں بناؤ. منافق کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پہلے یہ بولو. جو بات نہیں مان رہا ہے تو وہ بھی کافر ہی ہے. منافق کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں کئی بار ریپیٹ کیا ہوں کوشچن، ہاں یا نا میں جواب دو. ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بات کو یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے آپ سے. میں کہہ رہا ہوں منافق کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں کافر ہی کہا جاتا. ایگزیکٹلی. رک جاؤ ابھی. تو جب ساجد بھائی نے آپ سے یہ پوچھا کہ یزید کو کافر مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا وہ منافق بھی تھا کافر بھی تھا، کیونکہ بائی ڈیفالٹ منافق کافر ہوگا. ساجد بھائی آپ کا نیکسٹ کوشچن کرو. آپ ٹھیک ہے بولو. اوکے، یزید کافر ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ سنی ہے کہ دیوبندی ہیں؟ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، نہ میں سنی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ شیعہ ہوں. میں مسلمان ہوں. اچھا، تقلید کسی کا نہیں کرتے آپ؟ سبھی کا کرتا ہوں، کہو تو کسی کا بھی نہ کرتا ہوں. اہل چوائس ہے بھائی، اہل چوائس ہے. آپ تو کھل کر، کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ چاروں امام سے کسی کی تقلید کرنا فرض ہے. اچھا، پھر آگے بتائیے. یہ جو امیر معاویہ کے متعلق آپ نے کہا کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنا درست ہے، ٹھیک ہے. تو محمد عربی نے کہا تھا کہ جس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی پر سب و ستم ڈھایا اس نے مجھ پر سب و ستم ڈھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے گویا اللہ کا دل دکھایا، اور وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. تو پھر امیر معاویہ نے تو علی کا دل دکھایا جنگ صفین میں. تو پھر نبی کا دل دکھا، نبی کا دل دکھا تو اللہ کا دل دکھا، اللہ کا دل دکھا تو جہنم میں پھینکے گا. تو اب امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اور علی نے ہی معاف کیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور جو ضرب کاری لگی تو نہیں، ان کے بیٹا نے معاف کیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کس بیس پہ معاف کیا؟ کیا لین دین ہوا تھا؟ آپ ذرا وضاحت کریں گے؟ پیس کے لیے جو آپس میں لڑائی نہیں ہو اور لوگوں کا خون نہ بہے، اس کے لیے. اس کے بعد بھی تو بہا، لیکن کربلا کب ہوئی تھی؟ ہاں، اس کے بعد تو ہم بول ہی رہے ہیں کہ یزید کا ٹائم آیا. یار اس کو جو آپ نے جانے دیے اس بات پہ آسانی سے، سر اس نے معاف نہیں کیا تھا، سمجھوتا کیا تھا. there's a difference کہ خون بہا چھوڑ دو، میں اکیلا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے جب دل دکھایا اور لڑائی کی جنگ حنین کے اوپر، وہ اس کا کیا کرے؟ حضرت عائشہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں؟ جنگ جمل بھائی جنگ جمل معاہدہ ہو گیا تھا. جنگ جمل میں لڑائی نہیں ہوئی. جنگ جمل پہلے جنگ جمل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وہاں پہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ سارے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ ارے حضرت ہم کیا پوچھ رہے دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ تمہارے سے ابھی میں بات کر رہا ہوں اور تم کو میں کچھ ایسا الفاظ کو تو تمہارا دل دکھ گیا ہے نا؟ دل دکھا، تمہارا دل دکھ گیا، ٹھیک ہے. تو تم زندگی بھر میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں کیا پوچھ رہا ہوں، تمہارا زندگی بھر دل دکھا. گالی دینے کے اوپر قتل کر دو. تم نے ابھی بولا گالی دینے پہ قتل کر دو. تم نہیں مان رہے، تم کہہ رہے ہو گالی دینے پہ قتل کرنا جائز ہے. اوکے، گالی کیوں دینے پہ قتل کرنا جائز ہے؟ دینے پہ بھی ایک رول ہے. کیا رول ہے؟ گالی دینے کا بھی بہت سارا یہ ہے کہ آپ گالی پہلے حضرت عائشہ کی بات کرو. حضرت عائشہ نے لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھایا، لوگ اکٹھے کیے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ ہی نہیں، اس میں بہت سارے جتنے بھی جو اس ٹائم میں صحابہ زندہ تھے انہوں نے جو ہے ایک کیا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، اور اس میں جو ہے ایک کچھ لوگوں نے جو ہے باقی جو بھی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا. کچھ لوگوں نے جو ہے حضرت عائشہ کو گھر سے باہر نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے سنو تو، پھر حضرت علی کے کچھ لوگ اور معاویہ کے کسی کے ساتھ نہیں، بیچ میں رہ گئے. جو معاہدہ ہوا تو اس میں جو ہے بعد سمجھ میں آئی کہ یہ جو لڑائی ہے یہ پرسنل ہے، ٹھیک ہے. تو پرسنل یار مجھے یہ بتاؤ، قرآن میں نبی پاک کو بتایا گیا نا کہ اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ گھر سے باہر نکل کے لڑائی کرنے گئی کیوں؟ یار اسکرین دکھاؤ ذرا. حضرت عائشہ تو ڈبل گنہگار ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے نبی کو کہا
कि ओ प्रॉफिट अपनी बीवियों को बोल दो तुम आम औरतों की मानिद नहीं हो, अगर तुम तकवा इख्तियार करो, गुफ्तगू में नमी पैदा करो, वो शख्स जिसके दिल में रोग है किसी बात बढ़ाओ नहीं, ठीक है। और नबी को क्या कहा जा रहा है और अपने घरों में करार पाओ, मत निकलो बन सवर के पहले दौरे जहालियत की तरह, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो नबी भाई को तो कहा जा रहा है, कौन निकल रहा है? हेलो, नबी को कहा जा रहा है यार सबर ले यार, छुरी थल्ले साल है। नबी को कहा जा रहा है कि अपनी बीवियों को अपने घर में रहो, वो अपने घर में क्यों नहीं रही, लड़ाई के लिए बाहर क्यों निकली? बोलो। पहले तो तुम बोलना सीख लो, ठीक है, और उसके बाद बोलना। पहले बोलना तो सीख लो, गाली बोल रहा है। हाँ, यही तो है कि तुम्हारे बोलने का तरीका ही नहीं है। अब जो तुम बोल रहे हो कि बन सवर के, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बन सवर के नहीं निकली। अच्छा, बन सवर के बगैर निकल सकते हो? बगैर पर्दा ये हिजाब तो निकल सकते हो? हाँ बिल्कुल, हिजाब से निकल सकते हैं। तो हिजाब करके अगर बाहर निकलो लड़ाई कर सकते हो तुम? लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई नहीं हुई है, हजरत आयशा ने लड़ाई नहीं। आयशा वहाँ पे अपने लिए हस्बैंड ढूंढने गई थी जंग के मैदान में। फिर बोलना तो सीख लो भाई। तुम अपने बीवी को दूसरा हस्बैंड खोजने के लिए भेज देते हो क्या? मोहम्मद मर चुके हैं, शादी होगी तो? अगर मैं मर चुका हूँ तो मेरे बाद मैं चाहूंगा मेरी बीवी दूसरा शादी कर ले। तुम जिंदा रहोगे, खोजोगे? मोहम्मद मर चुका है उस वक्त यार। हाँ, तो हजरत मतलब नबी की जो वाइफ है उनको शादी करने की इजाजत ही नहीं है। पहली तो ये बात है, तुम पहले तो ये जानो। क्यों? क्योंकि उम्मत की माँ कहा गया है, एक दर्जा दिया गया है। तो मोहम्मद उम्मत का बाप नहीं है? बिल्कुल बाप कहलाएगा। बाप कहलाएगा? जब ये आयत आई थी उसके बाद मोहम्मद ने 5 और शादियां क्यों की? हाँ, किसी के बाप नहीं है, लेकिन किसी के बाप है नहीं। बाप का मतलब ये नहीं होता। अच्छा, आयशा ने मोहम्मद की बीवियां मोहम्मद के मरने के बाद भी किसी से शादी नहीं कर सकती, लेकिन मोहम्मद अपनी जिंदगी में भी जिस मर्जी के साथ शादी कर सकता है, हालांकि मोहम्मद उम्मत का बाप है कि नहीं? तुम किसी के बाप हो तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? मैं जिसके बाप है उससे तो हाँ, जिसके बाप है उससे तो नहीं करेगा ना भाई। कैसे सवाल करते हो यार? अरे बाप रे बाप रे, जवाब क्या दे रहा है? पहले बोर हो गया मैं। हाँ यार, अच्छा, ना ये हदीस से बात कर रहा है, ना ये कुरान से व्हाट्सएप पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे भी नहीं भेज रहा, सिर्फ जलेबी। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, एक मिनट मैंने दिया ना भाई 8655181026, इस पे भेजो। और जब तक सुनो, अरे मेरे भाई क्या नंबर है आपका? क्या नाम से आपने भाई दिया? नंबर मत लो भाई, कुरान तो कह रहा है माँ का नाम मोहम्मद नबीयीन, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बाप? अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये यहाँ वहाँ ही, एक मिनट, ये यहाँ वहाँ ही एक्चुअली भटकता रहेगा और लोग भी। हाँ, आप एक काम करो यार, रुको रेहान, अरे मेरे भाई रेहान साहब, आपको इतना मौका दिया ना, रुको मेरी बात सुनो। आप एक काम करो, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप वो हदीस लेके आओगे जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि कोई इस्लाम छोड़कर जब गाली देगा, इस्लाम के खिलाफ जंग करेगा, तभी उसको कत्ल किया जाएगा। ये आपके ऊपर पेंडिंग है। ईमेल आईडी है मेरा xmuslimindian@gmail.com, इस पे आप ईमेल करिए। आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे बता देना ईमेल पे, तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगा। ये हदीस भेजना, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप